یہ قافلہ اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہوا۔ اس قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا کامیابی کی طرف انشاءاللہ جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ جناب اللہ، اجلاس کا اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نئے ساتھیوں کی ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان آزاد کشمیر میں شمولیت سب سے پہلے نام آتا ہے جناب محترم راجہ مجاہد صاحب۔ راجہ مجاہد صاحب ماشاءاللہ خدمت انسانیت کا جذبہ رکھنے والے اور غریبوں کے درد اور ان لوگوں پر اللہ پاک کا خاص احسان عظیم ہوتا ہے جن کو دوسروں کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا نام ہوں، میں راجہ مجاہد خان اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی اس کو ایمانداری اور خلوص سے نبھاؤں گا۔ پاکستان آزاد کشمیر میں کسی قسم کی سیاسی یا مذہبی مداخلت نہیں کروں گا، اور میری رائے صرف اور صرف اخلاص اور نیک نیتی کی بنیاد پر ہوگی۔ اپنی ذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا۔ ان کی سلامتی بقا کو ترجیح دوں گا۔ ادارے کے قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا۔ اے خدا ہمیں اپنے عہدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور کبھی ایسی آزمائش سے دوچار نہ کرنا جس میں ہمارا عہد ٹوٹنے کا خدشہ ہو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ مبارک ہو۔ ہیومن رائٹس کے ہمارے جو عہدے داران یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ خاص کر یہ ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، اور اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا جس نے یہ راستہ نکالا، اور اس میں ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے جو بھی مشورے کیے جس بھی حوالے سے، تو یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے میں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے چکا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ تو باقی یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے میرے حقوق پورے کیے، جس نے میری راہ پر پیسہ خرچ کیا، اور اس کے علاوہ اس نے میرے حقوق پورے کیے، اپنے فرض پورے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص نے حقوق الباد کا خیال رکھا اور اس میں اپنا کردار ادا کیا، تو اور جس شخص نے یہ کام کیے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ حقوق الباد جو ہے یہ انسانیت کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے بندے، جو تم میری عبادت کرتا ہے، میرے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ تیرا اور میرا حساب ہے، لیکن حقوق الباد کا حساب جو ہے وہ انسان ہی دے سکے گا،
کہ جس میں تم نے انسانیت کے کام کیے، تو اس حوالے سے بھی اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے، اور ہمارا مشن بھی انشاءاللہ یہی ہے کہ جو آپ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا. اور اب میں دعوت دوں گا جناب صدر آزاد کشمیر ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن اور پاکستان آزاد کشمیر کے صدر جناب سید عابد حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مبارک بیان پیش کرتا ہوں جناب سرپرست اعلیٰ ریورنڈ جائے صاحب کو یہ عہدہ ملنے پر، اور اس کے بعد چودھری اللہ دیتا صاحب، طاہر صاحب جناب یونان کے کوآرڈینیٹر ہیں ان کو. باقی سب سے زیادہ مبارکباد انہیں پیش کرتا ہوں جو ہمارے رابطہ سیکرٹری جنہوں نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیا اور اچھے دوستوں کو ہم سے ملایا. ان کی ذمہ داری یہ تھی اور انہوں نے اس پر کام کیا، اور میں سب سے زیادہ انہیں بھی اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کے خیالات سنے، جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے جذبات سنے، اور جس نیک نیتی سے انہوں نے حق بھی لیا اور باقاعدہ یہ عہد کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، تو اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے کام میں مخلص ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. حلف اللہ تعالیٰ کے سامنے لیا جاتا ہے، اور اس حلف پر پھر اس بندے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس پر ڈالنا ہے. ہمارے سامنے تو یہ ایک ایسا کاغذی ٹکڑا ہی ہے، لیکن یہ عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اسی کو خود بندے کی اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے. راج صاحب ماشاءاللہ یہ ممبر اسمبلی بھی رہ چکے ہیں اور الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. عوام کی خدمت آلریڈی تو انہوں نے کافی کی ہے کافی حد تک، لیکن اللہ تعالیٰ موقع کسی کسی کو دیتا ہے باقاعدہ طور پر ایک ٹیم ورک میں، اور ایک ایسے ادارے میں آنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے. یہ ویسے بندے کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن آخری عمر 50 سے اوپر تقریباً جب ہو جائے بندہ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس اب کوئی ایسا کام کرے جس سے اگلی جو زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اور ہماری پوری ٹیم ان کا ساتھ دے گی اس معاملے میں، اور یہ سرپرست اعلیٰ ہیں. ہم بھی جو کام کریں گے ان کو اعتماد میں لیں گے، اس کے مطابق کریں گے اور نیک نیتی کے ساتھ چلیں گے آگے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تک ہم اپنے مقصد میں پورا نہ ہو سکے. یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اولڈ پیپلز ہوم، یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی وہ بچی کا مسئلہ تھا اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، اور زیادہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس یعنی جو لوگوں کے اپنے رائٹس ہیں ان سے آگاہی نہیں ہے لوگوں کو، اس کی آگاہی بھی پہنچانی ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے لوگوں کو کہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور اس کا دفاع ہم نے کیسے کرنا ہے. اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی بڑا سردار یا کوئی کسی کو غیر ضروری طور پر تنگ کرتا ہے یا اپنے کام نکلوانے کے لیے، تو وہاں بھی ہم مداخلت کریں گے، اور غیر اداروں میں جو مظلوم ہوگا اس کا ہم ساتھ دیں گے. یہ ساتھ تو یہ ہمارے مین جو مقاصد ہیں اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور اس میں راج صاحب کا ہمارے ساتھ تعاون اور حلف وہ اس چیز کی پوری ہمیں فلی بھروسہ ہے کہ راج صاحب ہمارے ساتھ ہے، اور کسی بھی کام میں یہ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے، پیش نظر آئیں گے. اور خصوصی کو ہماری ٹیم پھر آپ تمام کو مبارکباد دیتی ہے، اور ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اور اس کام میں نیک کام میں ہم انشاءاللہ پیش رہیں گے. جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں ہمیں اس قابل ہونا کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، دوسروں کے کام ہو سکیں. صلی اللہ تعالیٰ